آج ہے 25 دسمبر، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ انسان جو اکیلا گاندھی، نہرو اور پٹیل سے لڑا، وہ انسان جس نے ایک الگ ملک ہی بنا لیا اپنی قوم کی خاطر۔ آج کے دن ہم اپنے سیاستدانوں کی 100 باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم اس روٹ سے بالکل ناآشنا ہیں جس پر قائد اعظم نے اس کنٹری کو کھڑا کیا تھا۔ اور آج کے دن میں قائد اعظم کے گولڈن رول یونٹی، اتحاد، فیتھ، ایمان اور ڈسپلن یعنی تنظیم، نظم و ضبط کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یونٹی، اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد ہوتا کیا ہے؟ اتحاد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مغربی ممالک میں، یورپی یونین، نیٹو اتحاد دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کسی بھی کنٹری پہ جا کے چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کی مرضی آتی ہے۔ تو قائد اعظم کو بھی پہلا جو گولڈن رول ہے وہ اتحاد ہی ہے۔ جیسے اقوام متحدہ میں سارے نیشن جمع ہوئے، مسلمانوں کا بھی ایک بنا تھا OIC یعنی OIC تو قائد اعظم محمد علی جناح اتحاد کا ہمیں درس دیتے ہیں، اور وہ اتحاد کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی اور پٹھان کے تعصب سے باہر ہو کر سوچنا ہوگا۔ ہم صرف اور صرف اب پاکستانی ہیں اور یہی ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ اصل میں ہوا کیا؟ تقریباً آج سے ٹھیک 100 سال پہلے 1923 میں ورلڈ وار 1 کے بعد، جس کو ہم نے اپنی سیریز میں ڈسکس کیا، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، خلافت ٹوٹ چکی تھی، بادشاہ جیسی تھی، لیکن مسلمانوں کا ایک نام تھا کہ خلافت ہے، اور مسلمان جڑے ہوئے تھے۔ الگ الگ کنٹریاں نہیں تھی مسلمانوں کی، اور پاکستان اگر آزاد ہوتا تو وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی آ جاتا آزاد ہو کر۔ لیکن انگریزوں کا تو فارمولہ ہی یہی ہے، فرنگیوں کا فارمولہ ہی یہی ہے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر رول، جس کا انہوں نے استعمال کیا۔ اور آج کے پاکستان میں بھی میں یہی دیکھتا ہوں، ہم اپنی پارٹی کے لیے، اپنی مذہبی جماعت کے لیے، اپنے ساتھ کے پاکستانی سے لڑ جاتے ہیں، اپنی نسل کے لیے، اپنے تعصب کے لیے دوسرے سے لڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اتحاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے ایمان۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد مغلیہ سلطنت ڈاؤن ہو گئی، لیکن 1857 میں یعنی 1857 میں انگریزوں نے مکمل طور پر سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش پر قبضہ کر لیا۔ تو طنز سے انگریز افسر نے بہادر شاہ ظفر کے اوپر شعر کہا۔ اس نے کہا: دم میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر اب نیام ہو چکی ہے شمشیر ہندوستان کی۔ یعنی نیام جس کے اندر تلوار رکھی جاتی ہے، اب وہ شمشیر بن چکی ہے، تمہارے اوپر آ چکی ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بھی طنز سے ایک شعر جوابی کہا: ہندیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیگ ہندوستان کی۔ بو کا مطلب خوشبو ہوتا ہے۔ جب تک ہندوستانیوں میں ایمان رہے گا وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ آج کے دن صادق خان تیسری بار لندن کا میئر منتخب ہوا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہی تھی جس وجہ سے مسلمانوں نے رومی سلطنت اور پرشین امپائر یعنی ایرانیوں کو شکست دی اپنے چھوٹے تیروں کے ساتھ۔ کیونکہ جو فیتھ ہوتا ہے وہ دل سے آتا ہے، دماغ جو ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ انسان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ سر سید سے لے کر اقبال تک ہمیں اسی ایمان کا درس دیا گیا ہے، لیکن آج کے دن ہم شاید یہ بھول چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اس کو کچھ ایسے ڈیفائن کیا ہے: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس
قوم کی امارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں؟ وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، تنظیم، نظم و ضبط۔ وہ کیوں؟ کسی بھی چیز کو حاصل کر لینے سے زیادہ اس کو پکڑ کے رکھنا اور اس کو بڑا بنانا ہی اصل کام ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور امریکہ کی، تو وہاں پر 250 سالہ جمہوریت ہے، 250 ایئرس۔ اگر دیکھا جائے انگلینڈ کو، تو وہاں پر 1215 میں میگنا کارٹا ہوا اور اس کے بعد کنگ سے رول چھین لیے گئے، اور 1832 سے پارلیمانی جمہوریت بالکل مستحکم ہے، یعنی کہ تقریباً 200 سال۔ اور اگر دیکھا جائے فرانس کو، دنیا کی تیسری بڑی طاقت، 1848 سے شروع ہوتی ہے اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے، یعنی تقریباً 177 ایئرس۔ اور پاکستان کو ابھی بنے ہوئے صرف 77 ایئرز ہوئے ہیں، اور اس 77 ایئرز میں ہم نے 6 جنگیں لڑ لی ہیں، 4 انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی اور 2 انڈائریکٹلی لڑی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں۔ تو پاکستان کا کمپیریزن UAE، قطر یا کسی بھی مغربی ممالک سے کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آج کے دن اگر پاکستان قائم ہے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ ہسٹری میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی کنٹری اتنی جنگیں کرنے کے بعد بھی قائم رہے۔ سیریا اور عراق کا حال آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے نظم و ضبط کو کچھ ایسے بیان کیا ہے، دنیا تعلیم میں بہت آگے نکل چکی ہے، ہمیں اپنی قوم کو تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ بنانا ہوگا اور انہیں آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے تو نہ صرف ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ شاید پاکستان کا وجود ہی باللہ قائم نہ رہے۔ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 میں، انڈیا کی آزادی انہوں نے رکھی 15 اگست 1947۔ لیکن یہاں پہ ہمارا ایک ہمسایہ بھی ہے، اسکردو سے آگے ہی اس کا بارڈر آگے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے چائنا، جو کہ 1 اکتوبر 1949 کو وجود میں آیا، ہمارے سے بھی 1 سال بعد۔ لیکن اس نے نظم و ضبط کو سمجھ لیا ہے، تنظیم کو سمجھ لیا ہے، اور وہ ترقی کرتا جا رہا ہے چپ کر کے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 21ویں صدی میں جنگ بم بندوق سے پہلے معیشت کے میدان میں جیتی جاتی ہے۔ اچھا بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کے ساتھ جڑیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بتائیں جو خامیاں ہیں اسے کمنٹس میں لکھیں، اور بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ شکریہ۔